مطہرات کے بارے میں تھی اور ہے۔ مطہرات میں سے آج آپ کو بتائیں گے کہ آگ بھی مطہر ہے۔ بھائی صاحب عاشق کیا آگ مشن وٹوے نے کو ایب تک کون ہے نا پٹر آگ بھی مطہر ہے، ٹھیک۔ اچھا آگ کس چیز کو پاک کرتی ہے؟ ہر اس چیز کو پاک کرتی ہے جو نجس ہو اور اسے جلا کر راکھ بنا دے۔ مثلا لکڑی نجس ہو گئی، آپ نے آگ میں جلائی، وہ خاکستر بن گئی، اب وہ خاکستر پاک ہے، بات واضح ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی نجس پانی تھا، کیا تھا؟ نجس پانی، وہ ہم نے آگ پر رکھا اور آگ پر وہ جو ہے کیا ابل کر دھوئیں کی صورت میں تبدیل ہو گیا، اب وہ دھواں پاک ہے۔ یا اس نجس لکڑی کا دھواں بھی جو ہے کیا ہے وہ پاک ہے، بات واضح ہوگی۔ اسی طریقے سے مطہرات میں سے ایک مطہر یہ ہے کہ کنویں سے کچھ پانی کم کرنا۔ اس کی تفصیل تو آپ پڑھ کر آئے کہ بھائی اگر اونٹ گر کر مر جائے تو اس کے لیے اتنا پانی نکالو، گائے کے لیے اتنا پانی نکالو، چوہے کے لیے اتنا پانی نکالو۔ تو اب دیکھیں نقص من البئر، یعنی بئر سے پانی کو کم کرنا، یہ کنویں کو کیا کر دیتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے، بات واضح ہوگی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ استحالہ، یعنی کسی چیز کی خود بخود بھی اگر حالت تبدیل ہو جائے تو وہ نجس چیز کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ دیہاتوں میں اگر جائیں گے تو وہاں لیٹرینیں بنی ہوئی نہیں ہیں، لوگ ایسے کھیتوں وغیرہ میں جاتے ہیں۔ آج وہاں اپنے نجاست پھینک کر آئے وہ نجس ہے، لیکن 2-4 ہفتے کے بعد آپ جائیں گے تو وہ مٹی بن جائے گی، تو وہ مٹی اب پاک ہے۔ مٹی کیا ہے؟ پاک ہے۔ اسی طریقے سے فرض کریں ایک مردار آپ نے دفن کیا، کچھ عرصے کے بعد مٹی نے اس مردار کو بھی مٹی بنا دیا، تو وہ مٹی پاک ہے، ٹھیک ہے۔ کتا نمک کی کان میں گرا، سنا ہے کہ نمک کی کان میں جو بھی چیز گرتی ہے وہ نمک بن جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد۔ کچھ عرصے کے بعد آپ گئے، آپ نے دیکھا بنا ہوا تو کتا ہے لیکن پورا کا پورا نمک ہے۔ اب اس کو اٹھا کے ٹیبل پر رکھ دیں تو ایک خوبصورتی ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کو کچن میں رکھ دیں، کبھی اس کا کان جو ہے کاٹ کے وہ سالن میں ڈال دیں، کیونکہ کان کو جب رگڑیں گے تو وہ نمک ہے نا، گوشت تو نہیں رہا نا، اب وہ پاک ہے۔ اب اس کو ہاں کیا ہوا؟ ہاں چھاچھ نسیم بھائی وہ کھا سکتے ہیں نا، آپ پریشانی کیا ہے؟ یہ جو ہم بکرے وغیرہ کھاتے ہیں، بکرا کس چیز کی پیدائش ہے؟ ہاں بکرا پیدائش کس چیز کی ہے؟ ہاں منی نجس ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کی شکل تبدیل ہو گئی، اب وہ پاک بھی ہو گیا، حلال بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، آپ اپنے بیٹے کو بوسہ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیں گے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ اس کے گال بھی چوسیں گے، چاٹیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی پیدائش کس کی ہے؟ باپ کی منی اور ماں کا حیض، ٹھیک ہے۔ لیکن شکل تبدیل ہو گئی تو اب پاک ہو گیا، تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ اگر یہ ریکارڈنگ نہیں ہوتی تو میں کھل کے اور بھی مثالیں آپ کو دیتا۔ اچھا اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اسلام یہ بھی مطہر ہے، کس کو؟ یہ جو ہے جناب وہ مسلمان کو کفر کی نجاست سے پاک کرتا ہے۔ یعنی اگر ایک کافر کلمہ پڑھ لے واقعاً، تو وہ کلمے پڑھنے سے پہلے کیا تھا؟ نجس، اب کیا ہو جائے گا؟ پاک۔ یا ہم بھی اسلام کی وجہ سے پاک ہیں، اگر اسلام نہ ہوتا تو ہم پاک ہوتے؟ نہیں، ہم پاک نہیں ہوتے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اسی طریقے سے اگر کسی نجس چیز سے عین نجاست زائل ہو جائے تو زائل ہونے سے بھی وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ کو نکیلی آ گئی، یعنی ناک سے خون آ گیا، آپ نے کسی کپڑے کے ساتھ صاف کر دیا، یا آپ نے اس کا بیرونی حصہ دھو لیا،
اب اندر آئینے میں دیکھا تو اندر خون جمع ہوا تھا، لیکن کچھ ٹائم کے بعد آپ نے دیکھا کہ نہیں کوئی خون کا اثر نہیں ہے، تو اب آپ کے ناک کا اندرونی حصہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ تو گویا کے مقدمہ تھا۔ اصل ہم نے طہارت کی کیا تعریف پڑھی تھی؟ استعمال و طہور، طہور کو استعمال کرنا مشروط بالنیہ، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں نیت بھی کی ہو۔ تو اس حوالے سے طہارت کتنی ہے؟ 3، الوضوء والغسل والتیمم۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم وضو کے مسائل پڑھیں گے۔ والنار، اور آگ، کیا آگ پاک کرنے والی ہے؟ کس کو؟ ما، ہر اس چیز کو احالت ہو جس چیز کی حالت تبدیل کر دے، رمادن، رمادن یعنی کس میں؟ راکھ میں، اور دخانن یا دھوئیں میں، لا خزفن بھائی، لیکن اگر اسے پکا دے، پہلے وہ کچی مٹی تھی اور وہ پک گئی، جیسے آج کل کی اینٹیں ہیں، مٹکے ہیں، تو عاشق صاحب اگر مٹکا نجس مٹی سے بنا ہے، آپ اس کو آگ میں پکائیں گے تو بھی وہ نجس رہے گا، کیونکہ اس میں اس کی حالت دھوئیں اور راکھ جیسی تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ خلفن یعنی مٹی کے برتن، ٹھیک ہے، آجر یعنی اینٹ، فی اصح القولین، وعلیہ المصنف، اسی بات پر مصنف بھی ہیں کہ بھائی آگ جس چیز کو راکھ بنا دے یا جس چیز کو دھواں بنا دے وہ تو چیز پاک ہو جائے گی، لیکن اگر آگ پر آپ اینٹ پکاتے ہیں یا کوئی مٹی کا برتن پکاتے ہیں وہ پاک نہیں ہوگا۔ مصنف صاحب نے یہ نظریہ کہاں دیا ہے؟ فی غیر البیان۔ مصنف صاحب کی 3-4 کتابیں ہیں، بیان میں یہ نظریہ نہیں دیا، بیان کے علاوہ دوسری کتابوں میں یہی نظریہ دیا ہے۔ وہ فی ہے قوا قول شیخ، اور بیان میں مصنف صاحب نے قوی کیا ہے، قوی کیا ہے یعنی تائید کی ہے، حمایت کی ہے شیخ توسی کے قول کی، بطہارت فیہما، انہوں نے فرمایا کہ جناب خذف اور آجر دونوں پاک ہو جاتی ہیں۔ فیہما کی ضمیر کہاں جائے گی مشاہد صاحب؟ خذف اور آجر۔ اب آپ پینسل کیوں نہیں لے آج؟ خوب، وَنَقْصُ الْبِئْرِ، کنویں کا کم ہونا، یہ بھی کنویں کو پاک کر دیتا ہے۔ کیسے؟ بِالنَّزْحِ الْمُقَدَّرِ مِنْهُ، جب خالی کریں گے، نکالیں گے، ٹھیک ہے، المقدر وہ مقدار جو معین کی گئی، منہ بئر سے، ٹھیک ہے، نجاسات کے لیے مقدار کا بحث آپ پڑھ چکے ہیں۔ وَكَمَا يَطْهُرُ الْبِئْرُ بِذَلِكَ، جیسے کنواں پاک ہو جاتا ہے بذالک، اس نقص کی وجہ سے، فَقَضَى حَافَاتُهُ، تو اسی طریقے سے کنویں کے جو ہے سائڈیں بھی پاک ہو جائیں گی۔ حَافَاتُهُ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ بئر کی طرف جائے گی۔ وَآلَاتُ النَّضْحِ، اچھا عاشق صاحب وہ جو رسی تھی، وہ جو ڈول تھا، وہ بھی پاک ہو جائیں گے۔ والمباشر، اور جو بندہ پانی کھینچ رہا تھا، نکال رہا تھا باہر، وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ وما یصحبہ، اور وہ چیزیں بھی پاک ہو جائیں گی جو مباشر کے ساتھ تھیں، کب؟ حالت نضح، پانی نکال دو، یعنی اگر اس نے بنیان پہنی ہوئی تھی، اس نے دھوتی باندھی ہوئی تھی، اس نے چپل پہنی ہوئی تھی، یہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ پاک ہو جائیں گے۔ وَذِهَابُ ثُلْثَيِ الْعَصِيرِ، اگر انگور کے پانی کے 2/3 ختم ہو جائے بھائی، یعنی اگر اس کے 3 حصے آپ کر لیں، اس میں سے 2 حصے ختم ہو جائے، فرض کریں یا آپ نے ناپ کر پانی ڈالا تھا، 3 جگ آپ نے ڈالے تھے، آگ پہ اتنا ابلا، ٹھیک ہے، کہ 2 جگ ختم ہو گئے ابل کر، اب جو 1 جگ بچا ہے وہ پاک ہے۔ لیکن اگر ابل کر گاڑھا ہو جاتا اور 2 جگ ختم نہ ہوتے تو یہ نجس تھا۔ مطہر لثلث الآخر، یعنی 2 ثلث کا ختم ہونا یہ پاک کر دیتا ہے اس تیسرے ثلث کو۔ علی القول بنجاست العصیر، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ عصیر کیا ہوتا ہے؟ ابلنے کی وجہ سے نجس ہوتا ہے۔ بعد غلیان ہی و اشتداد ہی، غلیان ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ عصیر کی طرف، اشتداد ہی کی ضمیر بھی جائے گی عصیر کی طرف۔ غلیان یعنی ابلنا، اشتداد یعنی گاڑھا ہونا، جب وہ عصیر ابلے اور گاڑھا ہو، گاڑھا یعنی گھاٹو۔ والاسلام مطہر لبدن المسلم، اسلام پاک کرتا ہے مسلمان کے بدن کو، کس سے؟ من نجاست الکفر، کفر کی نجاست سے۔ وما یتصل بہ، اور وہ چیز، ہاں
ہاں یہ تو پورا کا پورا میں نیچے چلا گیا. والاستحالت، تو یہ میں نے کہاں پڑھا؟ حالت کے تبدیل ہونے سے بھی نجس چیز کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے. کل میتت، جیسے مردار کی اگر حالت بدل جائے یعنی اگر سوج گیا تو یہ حالت بدل نہیں بلکہ اس کی گوشت کی کیفیت ہی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. والعذرت، یا مثلا جو پاخانہ ہے، تصیر و ترابن و دودن، جب وہ مٹی بن جائے اور دودھ بن جائے. دودھ کا مطلب کیا ہے؟ کیڑے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کوئی چیز مرتی ہے نا، کچھ دنوں کے بعد سب وہ سفید سفید کیڑے ہو جاتی ہے، تو یہ پاک ہے. وہ نطفہ والا علقہ، اور اسی طریقے سے بھائی منی، ٹھیک ہے، اور علقہ وہ خون کا لوتھڑا، یہ بھی پاک ہو جائے گا. کب؟ تصیر و حیوانن، جب وہ حیوان ہو جائے. لیکن کون سا حیوان؟ غیر ثلاثت، وہ 3 حیوان نہیں ہونا چاہیے. 3 حیوان عاشق کون سے ہیں؟ کتا، سور، کافر. بھائی اگر وہ نطفہ اور خون کا لوتھڑا ان 3 کی شکل میں آئے تو وہ پاک نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اگر کوئی اور ہے تو پاک ہو جائے گا. والماء نجس بولن لحیوان معقول، اسی طریقے سے اگر نجس پانی ہے بھائی، وہ جب حلال گوشت جانور کا پیشاب ہو گیا تو وہ پاک ہو جائے گا. آپ اپنی گائے کو ہر روز گٹر کا پانی پلاتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ پیشاب کرے گی تو اس کا وہ پیشاب جو ہے کیا ہے؟ پاک ہے. اگرچہ ہے وہی نجس پانی، لیکن اگر وہ ابھی وہ پانی پیشاب کی شکل میں تبدیل ہو گیا. وہ لبنن، عاشق صاحب، اور یہ گٹر کیا بن جاتا ہے؟ دودھ بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے. ورنہ ہوے ذالک، اور اس قسم کی چیزیں. اب چلیں، کچھ لوگ اپنے باغات کو کیا دیتے ہیں؟ کھاد جانوروں کی. کچھ لوگ ان کو کھاد دیتے ہیں یہ اینگرو یوریا کی. کچھ لوگ ان کو کھاد دیتے ہیں انسانوں کے جو ہے کیا ہے؟ پاخانے کی. اور وہ درخت انسانی پاخانے کی طاقت کھینچ کر کہاں لے جاتا ہے؟ اپنے فروٹ میں. تو اب وہ فروٹ میں وہ پاخانہ گیا لیکن اس کی شکل تبدیل ہو گئی. اب وہ فروٹ کھانا آپ کے لیے پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے. تو وہ انقلاب الخمر خلن، اور اسی طریقے سے اب خل ہے یا خل، یہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ابھی میں آپ کو بتا دوں. لکھا ہوا تو بھائی ہے خلن، لیکن اب کیا واقعا کھلا ہے یا کھلا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی تو بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی 1 منٹ میں یہ آپ کا مسئلہ میں حل کرتا ہوں. یہ اس لغت میں نہیں ہے، پر چلیں خلن، یعنی اگر شراب سرکہ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ سرکہ. لفظ صحیح سرکہ ہے لیکن شاید سندھی میں اس کو سرکہ لوگ بولتے ہیں، حالانکہ سرکہ زو مانا ہو جائے گا، ایک لحاظ اس کی خراب مانا ہے. وَكَذَّ الْأَسِيرُ بَعْدَ غَلْيَانِهِ وَاشْتِدَادِهِ، اور اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے جناب؟ انگور کا پانی ہے بعد غلیانِهِ واشتدادِهِ، جب وہ ابل جائے اور وہ گاڑھا بھی ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. لیکن اگر یہ دونوں صفتیں اس میں نہیں ہوتی تو وہ پاک نہیں ہوتا. والاسلام مطہر لبدن المسلم، اسلام پاک کرتا ہے کس کو؟ مسلمان کے بدن کو. کس سے؟ من نجاست الکفر، کفر کی نجاست سے. ونطفت ولالکت وما یتصل بہ، اور وہ چیزیں جو متصل ہیں مسلمان کے ساتھ. من شعر، اب جب یہ مسلمان اسلام کی وجہ سے پاک ہو گیا تو اس کے بال بھی پاک ہو گئے، ورنہ وہی اس کے ناخن بھی پاک ہو گئے. لیکن وہ چیزیں جو اس کے جسم کا حصہ نہیں ہیں، کپڑے کیا پاک ہو جائیں گے؟ نہیں، کپڑے پاک نہیں ہوں گے. لا لغیر البدن کثیابہ، غیر بدن کو اسلام پاک نہیں کرے گا کثیابہ، جیسے مسلمان کے کپڑے ہیں. وتطہر العین والانف والفم باطنها وکل باطن، اور پاک ہو جاتی ہے آنکھ اور ناک اور منہ، وات، ٹھیک، ان کا اندرونی حصہ. وکل باطن، اور ہر چیز کا اندرونی حصہ. مثلا کچھ چیزوں کے نام انہوں نے نہیں لیے، کل اذن والفرج، جیسے کان ہے اور فرج ہے، ٹھیک ہے. فرج بھائی بزوال العین، عین سے مراد آنکھ نہیں ہے بلکہ عین نجاست اگر زائل ہو جائے. ولا یترو بذالک ما فیہ،
اور پاک نہیں ہوگا بذالک زوال کے ذریعے ماں وہ چیز جو فی ہے اس باطن میں پڑی ہوئی ہے. مثلا کچھ لوگ روئی سمجھتے ہیں کپاس میں عطر لگا کے وہ کان میں ڈال دیتے ہیں. اب اگر کان کے اندرون حصے کی نجاست زائل بھی ہوگی تو یہ کپاس اگر نجس تھی تو یہ پاک نہیں ہوگی. بات واضح ہوگی. اسی طریقے سے اگر آپ کے ناف میں کپاس جمع ہو جاتی ہے کبھی کبھی بنیان وغیرہ پہننے کی وجہ سے، اگر ناف کے اندرون حصے کی نجاست زائل ہو جائے تو ناف پاک ہو جائے گا، لیکن وہ روئی جو ہے کیا ہے وہ پاک نہیں ہوگی. شوکت شاگرد جو پھر ہودا صحیح کرایا ہو من الاجسام الخارجۃ عنہ، وہ اجسام جو خارج ہیں عنہ اس ناک کان اور ناف سے. کطعام والکحل، جیسے کوئی کھانے کے ذرات ہوں یا کحل سرما ہو. اما رطوبت الحادثۃ فیہ، لیکن وہ رطوبت یعنی گیلا پن، جیسے ناک میں پانی آتا ہے انسان کے منہ میں جو ہے کیا ہے جناب وہ آپ دہان بولیں یا تھوک بولیں وہ جمع ہوتی ہے ہاں سرما ٹھیک. ریک کس کو کہتے ہیں؟ آب دہان کو. وہ دما کس کو کہتے ہیں؟ آنسو کو، یعنی انگوڑا. آنکھ کا اندرونی حصہ نجس ہو گیا ٹھیک، اب وہ عین نجاست زائل ہو گئی، اس کے بعد جو آنسو آپ کے بہیں گے وہ بھی پاک ہے ٹھیک ہے. فبحکم ہی، یعنی یہ ریق اور دمع جو ہے بحکم الباطن ٹھیک ہے. وطہر ما یتخلف فی الفم، اور پاک ہو جائے گا وہ چیز جو منہ میں رہتی ہے من بقاء الطعام ونحو بالمضمضہ. مثلا آپ کے دانت جو ہے نا اتنے وہ آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے دانتوں میں پھنس جاتا ہے. اب اگر وہ نجس ہو جائے کیسے پاک کریں گے؟ کہتے کلی جا کے کریں تو آپ کا منہ پاک ہو جائے گا. مرتين، کتنی مرتبہ کلی کریں؟ 2 مرتبہ. الا مختار المصنف من العدد، کہتے ہیں یہ 2 مرتبہ وہ عدد ہے جس کو مصنف صاحب نے انتخاب کیا ہے. ومرة في غیر نجاست البول، اگر پیشاب کے علاوہ کوئی کسی اور چیز سے نجس ہو جائے منہ تو 1 مرتبہ کلی کریں. پیشاب سے اگر منہ نجس ہو جائے تو 2 مرتبہ کلی کریں. پیشاب سے انسان کا منہ نجس ہو سکتا ہے عاشق؟ ہاں ہو سکتا ہے، خصوصاً جو مائیں بیچاری ہوتی ہیں نا ان کا، بچے کو ساتھ سلاتی ہیں، کبھی کبھی بچہ پیشاب کرتا ہے تو اس کا شاور اوپر جاتا ہے ماں کے منہ پہ جا کے گرتا ہے ٹھیک ہے، تو اس سے وہ نجس ہو سکتا ہے. الا مختر نہ ہو، اس بات کو ہم نے انتخاب کیا ہے کہ بول کے علاوہ دوسری نجاسات کو 1 مرتبہ دھونے سے بھی پاک کر دیں گے. ثم طہارت علامہ علم من تعریفہ، پھر طہارت جیسے کہ طہارت کی تعریف سے ہمیں معلوم ہوا اسم للوضوء والغسل والتیمم، یہ طہارت نام ہے کس کا؟ وضو کا، غسل کا اور تیمم کا. کون سا وضو، کون سا غسل، کون سا تیمم؟ الرافع للحدث، جو حدث کو رفع کرتے ہوں. ہاں کچھ ایسے وضو ہوتے ہیں جو حدث کو رفع نہیں کرتے. آپ جنابت کی حالت میں ہیں، کھانا کھانے کے لیے وضو کرتے ہیں، سونے کے لیے وضو کرتے ہیں، تو اس وضو کا ثواب بھی مل سکتا ہے لیکن یہ حدث کو ختم نہیں کرتا ہے. بات واضح ہو گئی. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اجازت دے کہ ہاں کھانے کے لیے آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ تیمم تو کریں گے لیکن یہ رافع حدث نہیں ہے. او المبیح للصلاۃ علی المشہور، یا کچھ ایسے وضو غسل ہوتے ہیں جو مبیح نماز ہوتے ہیں اور کچھ مبیح نماز نہیں ہوتے. کہتے ہیں ہم کہیں گے کہ بھائی طہارت وہ وضو ہے جس کے ساتھ نماز مباح ہوتی ہو ٹھیک ہے، وہ مثلا تیمم ہے جس کے ساتھ نماز مباح ہوتی ہو. او مطلقاً، یا بھائی ہم جو ہے وضو اور غسل مطلق مراد لیتے ہیں، چاہے رافع حدث ہو چاہے رافع حدث نہ ہو، چاہے وہ جو ہے کیا ہے مبیح نماز ہو یا مبیح نماز نہ ہو. علی ظاہر تقسیم کا ظاہر یہی بتاتا ہے. بھائی انہوں نے کیا کہا؟ اسم للوضوء والغسل والتیمم، اس کے بعد کوئی قید لگائی؟ عاشق نہیں لگائی، کوئی قید نہیں لگائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وضو، ہر غسل، ہر تیمم طہارت کی تعریف میں شامل ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.